آج ہم ڈسکس کریں گے ارمغان حجاز، جو علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں ایک نظم ہے جس کا نام ابلیس کی مجلس شورا اور دا ڈیولز پارلیمنٹ ہے۔ یہ نظم جو ہے یہ آرڈینری نظم نہیں ہے، ان سینس کہ اس میں ہسٹری کی بھی باتیں کی گئی ہے، ورلڈ ہسٹری کی، اس میں اکانومک سسٹم کی باتیں ہیں، اس میں اسپرچویلٹی، ریلیجن، سب چیزوں کو اس میں ایسے خوبصورتی سے کور کیا گیا ہے، اور بہت ہی زیادہ معنی خیز اور بہت ہی زیادہ جو ایسی چیزیں کہ اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ اس نظم میں بیسیکلی 64 اشعار ہیں، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کس طرح ہے، تو اس میں ابلیس ہوتا ہے ایک، جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اور اس کے 5 کاؤنسل ممبرس ہوتے ہیں جو اس کے مشیر، یعنی وہ ہم خیال مشیر ہوتے ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور کس طرح اس کے جو اصول ہے وہ پوری دنیا پہ رائج ہے، اور جو اس کے کاؤنسل ممبر ہیں وہ ایک ایک ہو کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس پہ کویشچنز کبھی کبھی اٹھاتے ہیں، اپنے آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں، اور کوئی ان میں سے ایک دو جو ہیں وہ اپنے جو ہے کنسرنس بھی رکھتے ہیں ابلیس کے سامنے۔ ابلیس جو ہے وہ اپنے اس اشعار میں پہلے اپنے اوپننگ ریمارکس دیتا ہے کہ آج جو اس نے یہ مجلس بلائی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور جو باقی مشیر ہے وہ ایک ایک ہو کر پھر اگین اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں، اپنے کنسرنس رکھتے ہیں، اور اپنے آرگیومنٹس رکھتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں ابلیس جب اسپیکر آف دا ہاؤس جو ابلیس ہے وہ سٹارٹ کس طرح کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے دنیا کے بارے میں سٹارٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے، یہ دنیا ہے وہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوں، یعنی وہ دنیا کو ایک ایسی چیز پورٹری کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی دنیا ایک انجسٹ جگہ ہے، کیونکہ اس کی سٹارٹنگ ہی انجسٹلی ہوئی تھی، ان اے سینس کہ اس میں تمناؤں کا خون ہوا تھا، اور کس کی تمناؤں کا خون کی طرف ادھر اشارہ ہے، تو جب آدم کی تخلیق ہوئی تھی تو فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تو وہ کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو فرشتے ہیں ان کی تمناؤں کا خون کیا گیا تھا، ان کا رتبہ کم کیا گیا تھا، تو یہ دنیا ایک انجسٹ، اس کی سٹارٹنگ ہی انجسٹ ہوئی تھی۔ پھر آگے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس پہ پھر دنیا کے بارے میں ہی ڈسکشن کرتا ہے۔ میں اس میں ہر ایک شعر کو تو ڈسکس نہیں کروں گی، صرف جو امپورٹنٹ ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کروں گی۔ آگے جا کے ابلیس اپنی اوپننگ ریمارکس میں کہتا ہے کہ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیساں کا فسوں، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں۔ یعنی اب اس میں یہ 4 چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، سیکولرزم، کولونیلزم، پری ڈیسٹینیشن اور کیپٹلزم کے بارے میں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ کس طرح میں نے انگریزوں کو جو ہے وہ ان کو کیپٹلزم کا جو خواب ہے وہ دکھایا، اور کس طرح میں نے ان کے رگوں میں اس چیز کو پھیلا دیا کہ جو پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ یعنی اب مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں کا کیا مطلب ہے، تو یورپ یا پہلے زمانے میں یہ جو اسٹیٹ اور ریلیجن تھی اس کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، یعنی کنگ جو تھا وہ اپنی اتھارٹی کہاں سے ڈیرائیو کرتا تھا، تو وہ ریلیجنس کے سے اپنی اتھارٹی ڈیرائیو کرتا تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ اس کو خدا نے اپوائنٹ کیا ہے، اسی لیے اس کی ایگزسٹنس جو ہے یا اس کی اوبیڈینس ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے وہ چیزیں سب ختم کر دی، اور جب میں نے وہ چیزیں ختم کر دی تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ سیکولر تھاٹ پیدا ہونے لگے، اور جب سیکولر تھاٹ پیدا ہونے لگے تو ان کا کانسیپٹ جو آفٹر لائف کا تھا، یعنی آخرت پہ جو ان کا کانسیپٹ تھا، یا ان کا جو کانسیپٹ تھا سول کے بارے میں، روح کے بارے میں جو کانسیپٹ تھا، یا جو اسپرچویلٹی کا جو کانسیپٹ تھا، تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور جب وہ ختم ہو گیا تو ان میں جو کولونیلسٹ جو انسٹنکٹ تھی وہ جا گئی، اور وہ اپنے لیے اس دنیا میں بہت زیادہ ریسورسز جمع کرتے گئے، وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مانگتے گئے، اور اسی پروسیس میں یہ ہوا کہ دنیا جو ہے وہ کولونیلزم یا امپیریلزم کی طرف بڑھتی گئی۔ بیسیکلی اس میں ایک کانسیپٹ ہے اس کو ہی ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو ہے اس کے سیکولرزم کی وجہ سے کولونیلزم جو ہے وہ پروان چڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو نادار ہیں، جو پور لوگ ہیں، اب میں نے ان کو یہ سبق دیا، پری ڈیسٹینیشن کا سبق دیا، یعنی میں نے ان کو بتایا کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ جو ہے تمہاری تقدیر کا حصہ ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تمہارا اس میں کوئی کام نہیں ہے، اور نہ تم اس کے خلاف کچھ کر سکتے ہو۔ یعنی جب ایک کیپٹلسٹ جو ہے وہ اس کی زمین چھین لیتا تھا یا اس سے کوئی چیز چھین لیتا تھا تو وہ اپنی تقدیر کا حصہ اس کو سمجھ کر وہ چپ بیٹھتا تھا، اور جو منعم ہے، جو امیر ہے، جس کے پاس دولت ہے، میں نے اس کو یہ سکھایا کہ
تمہارے پاس جو سرمایہ ہے یہ کبھی بھی ختم نہ ہو، کیونکہ اگر تمہارے پاس سرمایہ ختم ہوگا تو تمہاری پاور کم ہو جائے گی، اسی لیے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھا کرو اور جو لوگ ہیں ان کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ یعنی اگر اس میں دیکھیں تو اسلام میں بھی کانسیپٹ ہے دولت اور طاقت، جو ہے اسلام میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دولت اور طاقت کو ہمیشہ سرکولیشن میں رکھنی چاہیے، اور جو سرکولیشن اگر یہ سرکولیشن بند ہو گئی یا کلوگ ہو گئی تو اس سے کیا ہوگا کہ سوسائٹی میں خرابی آتی ہے۔ جس طرح بلڈ سرکولیشن میں اگر کوئی بلاکیڈ آ جاتا ہے تو بندے کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اسی طرح سوسائٹی میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب پیسے جو ہیں ایک ہی بندے کے پاس ایکامولیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بیسیکلی جو ابلیس ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ چیزیں ان کو سکھلا دی ہیں اور اب یہ چیزیں ان کی رگ رگوں میں بھر چکی ہیں، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ پہلا مشیر جو ہے اب وہ بہت ابلیس جو ہے وہ بہت ہی مغرور انداز میں اپنی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے اور اپنی اوپننگ ریمارکس دیتا ہے۔ اس پہ جو پہلا مشیر ہے وہ پھر کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے بیسیکلی۔ اب جو پہلا مشیر ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے جو غلامی میں سارے حکومت چل رہی ہے، تم نے سب کو یہ کولونیلزم کا خواب دکھایا اور لوگ جو ہے اب ایک ہی چیز کے انڈر کنٹرول میں ہیں۔ پھر یہ آگے جا کے کہتا ہے کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، ان کی نمازیں بھی اسی طرح ہیں کہ وہ بے قیام ہیں، یعنی وہ جو کر رہے ہیں ان کو وہ صحیح دل سے وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے اگینسٹ کیا کھڑے ہوں گے۔ وہ ان کے مقدر میں ہی یہ چیز ہے کہ وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے ہیں اور وہ ان کے نیچر کا حصہ وہ اسی طرح رہیں گے۔ پھر وہ اگین اس کی تعریفیں کرتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ نے پورے اقتدار کو چلانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس میں جا کے ایک جو بہت امپورٹنٹ شعر ہے وہ یہ ہے کہ ہے ہماری صحیح فہم کی کرامات ہے آج، صوفی و ملا ملوکیت ہے یہ بندے ہیں تمام۔ اب اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ جو صوفی اور ملا، اب صوفی جو ہے وہ اسپریچویلٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو صوفی وغیرہ ہیں ان کی طرف، اور جو ملا ہے اس زمانے میں جو ہے ملا کو یا بہت ہی نالجبل بندہ سمجھا جاتا تھا، کہ وہ جو انٹلیکٹ کی باتیں کرتا تھا اور جو بہت ہی زیادہ اس کے پاس نالج ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ صوفی اور ملا یہ دونوں بھی ابھی یہ جو امپیریلسٹ ہے یا ان کے ہی بندے ہیں، یعنی ان سے بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں ڈر نہیں ہے وہ آگے اس کو ایکسپلین کرتے کہتا ہے کہ طب مشرق کے لیے موضوع ہے یہی افیوں ہے، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں تھے علم و کلام۔ اب اس میں دو چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ صوفی جو ہے، اب اس میں جو دو چیزیں ہیں وہ ہیں قوالی اور علم کلام۔ علم کلام کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں جو بحث کرنا ہے، وہ جو ہے جو ملا ہیں وہ عقیدے کے بارے میں بحث میں مشغول ہیں، اور جو روحانی کے ارتقاء والے ہیں یا جو صوفی لوگ ہیں تو ان کا فوکس روح کی طرف ہو رہا ہے، وہ عمل کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ جو دو بندے ہیں ان کے لیے یہ افیون کافی ہے کہ وہ دوسرا جو ہے وہ عقیدے کے مسئلے میں ہی الجھا ہوا ہے، کہ اس میں بیسیکلی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ بہت ہی بیس لیس کوسچنز پہ ڈیبیٹ کرتے تھے، کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا، یا جو خدا کی طاقت ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے، یا اس کی طاقت بڑی ہے کہ خدا بڑا ہے۔ تو ایسی چیزیں جن کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلتا تھا، جن کا پریکٹیکلٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو ملا تھے تو وہ اس بحث میں مشغول تھے، اور جو صوفی تھے تو وہ اپنی ہی دنیا میں مست تھے، ان کو جو پریکٹیکل لائف ہے اس سے کوئی بھی کنسرن نہیں تھی، تو ہمیں ان سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، ہم نے ان کو وہ افیون دے دی تھی۔ اب جو ہماری جو کنٹرول ہے وہ ویسٹ پر اور ہر جگہ پہ کمپلیٹلی ہو چکی ہے، اور وہ جو پہلا مشیر ہے وہ ری ایٹریٹ کر رہا ہے ابلیس کی باتوں کو، کس طرح ہم نے لوگوں کو اپنی انڈر کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اب جو دوسرا مشیر ہے اس کی باتیں کافی انٹرسٹنگ ہے۔ دوسرا مشیر کہتا ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اب وہ اس کو ایک فارم آف گورنمنٹ کی طرف لے کے آتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے دوسرا مشیر ابلیس کی طرف اور اپنی جو پہلا مشیر ہے اس کی طرف کنفرنٹ ہو کے ان کو کہتا ہے کہ تم نے ڈیموکریسی یعنی جو جمہوریت ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، کہ وہ اچھا ہے یا برا؟ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمہیں تازہ فتنوں کے بارے میں پتہ ہے، اب لوگ جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی طرف آنے لگے ہیں، سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف آنے لگے ہیں، یعنی سیلف اویئر ہوتے جا رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں، کیا تم لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہے؟
یعنی اگر ہم دیکھیں نا تو اس زمانے میں نیشنلزم جو ہے وہ فلرش ہو رہی تھی، یعنی لوگ جو تھے، یا اگر ہم دیکھیں تو سربین نیشنلزم تھا، عرب نیشنلزم تھا، جو عرب کے لوگ تھے وہ عثمانی سلطنت سے نکلنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنانا چاہ رہے تھے، اور جو اسی طرح جو ترکی کے لوگ تھے وہ بھی اب اس سلطنت عثمانیہ کو انٹیکٹ نہیں رکھ پا رہے تھے، جو عراق تھا، جو عرب کے ممالک تھے وہ اس سے ہٹتے جا رہے تھے، تو ان کا ڈومینیشن بھی صرف ترکی کی طرف تھا، تو وہ مطلب ایک جگہ پہ کنفائن ہوتے جا رہے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں ان فتنوں کے بارے میں پتہ ہے؟ تو پہلا مشیر اس پہ بہت ہی بڑے اس میں انداز میں، مغرور انداز میں کہتا ہے کہ ہاں ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے پتہ ہے، یہ ڈیموکریسی بھی جو ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ جمہوریت، جو لوگوں کی جمہوریت کی تم بات کرتے ہو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بھی ہمارے کولونیلزم کا ایک حصہ ہے، یعنی اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے اور سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ سیٹ ہے اور سب کچھ اچھے سے چل رہا ہے۔ پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے بس تھوڑی سی اپنی جو پالیسی ہیں ان میں تبدیلیاں کر دی ہیں، ہم نے خود ہی اس جو شاہی نظام تھا، جو بادشاہی نظام تھا، اس کو جمہوریت کا لباس پہنایا، تاکہ جو لوگوں میں جو تھوڑا سا اسپیس کریٹ ہوا ہے، ان کو تھوڑا سا لگے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے اور ہمارا کام بھی چلتا جائے۔ اس کی ریسنٹ اگزامپل اگر ہم دیکھیں، جو آئی ایم ایف وغیرہ ہو گئی، جو ورلڈ بینک وغیرہ ہو گئی، یا نیٹو وغیرہ، تو انہوں نے سینس آف کنٹرول تو کیا ہے ہر ایک ملک کو، دو وہ ڈائریکٹلی اگر نہیں کر رہے، انڈائریکٹلی تو پالیسیز پہ پیسے دے کے، لون دے کے آپ کو خرید رہے ہیں، اور آپ کی پالیسیز جو ہیں یا آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے ساری ان کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ کائنڈ آف امپیریلزم ہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں تو ہمیں کوئی ان سے مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ اب اس میں وہ کہتا ہے کہ جو تم بادشاہی نظام کے بارے میں کہہ رہے ہو، تو یہ چیزیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہے، تم اس کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ فارم آف گورنمنٹ پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی، اور تو پھر وہ آگے جا کے اس کے آنسر کو دیتا ہے کہ کس طرح فارم آف گورنمنٹ پہ نہیں منحصر ہوتی ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ ڈیپینڈ کہ وہ پارلیمنٹ ہے یا کوئی شاہی نظام ہے، اگر ایک بندہ دوسرے بندے کی کھیتی پہ نظر اس کی ہے، یعنی اس کا حق چھین رہا ہے، تو مطلب ہمارا کام چل رہا ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ امپیریلزم ہو، چاہے وہ کولونیلزم ہو۔ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کی کھیتی پہ اس کی نظر ہے، تو مطلب ہے کہ ہمارا جو شاہی نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ یعنی وہ جو ہے وہ اب ان فارم آف گورنمنٹ کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے ہمارا جو ہولڈ ہے وہ اب تک ہے۔ پھر آگے جا کے جو ہے تیسرا مشیر آتا ہے۔ اب تیسرا مشیر ایک اور نیا، بالکل نیا پوائنٹ لے کر آتا ہے۔ وہ اب بات کرتا ہے، روح سلطانی رہے باقی تو کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ وہ کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو، جو پہلے مشیر کا ہے اس کو خطاب کر کے کہتا ہے، تم جو باتیں کر رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو مطلب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم اچھے سے ہمارے کام چل رہے ہیں۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس یہودی کے بارے میں پتہ ہے۔ اب اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس میں کارل مارکس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کارل مارکس کی جو ٹیچنگز ہے، جو ایکویلٹی کی ٹیچنگ ہے، جو کیپٹلزم کو ختم کر کے ایک الٹرنیٹیو جو سوشلسٹ یا کمیونسٹ سسٹم جو لانے کی بات کی گئی ہے، تو تم اس کا جواب کیسے دو گے؟ وہ تو ایک ایسا بندہ ہے کہ جو وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کتاب ہے، یعنی وہ باتیں کرتا ہے کہ جو داس کیپٹل اور اس کی جو دوسری کتاب ہے اس کی بات کر کے کہتا ہے کہ اس کے پاس وہ پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کتاب ہے اور وہ اس کتاب سے لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ پھر کہ وہ کہتا ہے کہ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردسوز، مشرق و مغرب کے قوموں کے لیے روز حساب۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جس طرح لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں، تو اس نے اسی طرح ہمارا جو یہ سسٹم ہے پورا امپیریلسٹ یا جو کولونیلسٹ سسٹم یا کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پورا رکھ دیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس اس کا جواب ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ اس نے تو توڑتی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور اب اس شعر میں وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فضا، توڑتی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کا تناب۔
اب اس میں اشارہ کیا گیا ہے جو رشین ریولوشن ہے اس کی طرف. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو اثر ہے، جو یہ یہودی کی جو اثر ہے، اس کی وجہ سے تو بہت ہی ہمیں نقصان ہوا ہے. اگر اس کی جو تازہ مثال ہے وہ رشین ریولوشن ہے، کیونکہ جو رشین ریولوشن میں جس طرح لوگوں نے جو سوشلسٹ ٹیچنگ ہے اس کی وجہ سے اس کے جو جتنے بھی وہ زار نکولس سیکنڈ کی جو حکومت تھی اس کو تو پورا ختم کر دیا، اور اپنی ایک لوگوں کی حکومت بنائی گئی جس میں لوگوں جو ہیں، جس کے میں لوگ جو ہیں وہ حکومت کرتے ہیں اور جو ہے ایکویلٹی ہے. تو وہ یہ بات کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے پاس اس کا جواب ہے یہ رشین ریولوشن کا؟ تو چوتھا مشیر کہتا ہے کہ وہ پھر ایک بہت ہی بڑے مغرور انداز میں کہتا ہے کہ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھلایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. وہ کہتا ہے کہ تمہارے اس سوال کا جواب تو تم جا کے دیکھو اٹلی میں، کہ ہم نے اٹلی میں کیا کیا ہے. یعنی اب اس میں اشارہ کیا گیا ہے مسولینی کی طرف. یعنی اٹلی میں ہم نے ایک فاشسٹ نظام قائم کر دی ہے اور اس کو ہم نے دکھایا ہے آل سیزر کو سیزر کا خواب. یعنی ہم نے ان کو بتایا ہے کہ تم کس طرح اپنی پرانی جو رومن سلطنت میں جو سیزر کا جو سیزر بیسیکلی رومن امپائر کے کنگ کو کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو تم لوگوں کا پہلا جو وہ تھا خواب تھا، جو تم لوگوں کا ایکسپینشنسٹ جو تھاٹ تھا، ہم نے اس کو پروان چڑھا دی ہے. اب وہ ہے، اب تمہارا جواب تو وہ ہے کہ ہم نے تو ایک فاشسٹ کو تمہارے اس یہودی کے مقابلے میں، اس راشن ریولوشن کے مقابلے میں ہم نے یہودی کو پروان چڑھا دی ہے. تو ہمارا تو کام ہوتا جا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ادھر سوشلسٹ ہے یا ادھر کوئی اور گورنمنٹ چل رہی ہے. پھر جو ہے وہ دوسرا کہتا ہے میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو یوں کیا بے حجاب. پھر جو تیسرا مشیر ہے وہ مسولینی کی بات پہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بندہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی جو ہے یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے یا جو ایکسپینشنسٹ سسٹم ہے، اس کے بہت سارے باتوں کو اس نے باتوں کو بتایا ہے. اس میں بیسیکلی علامہ اقبال کی جو دوسری کتاب ہے مسولینی، جس میں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح مسولینی جو ہے وہ ویسٹرن جو سوسائٹی ہے اس کو کہتا ہے کہ جس طرح تم نے بھی اس طرح لوگوں کو قتل و غارت کر کے لوگوں کے زمینیں چھین کے حکومت کی ہے، اب میں بھی وہی کر رہا ہوں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. یعنی یہ تیسرا مشیر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے، دو وہ بھی ہمارے ایم میں حصہ دار ہے اور ہمیں آگے لے کے جا رہا ہے. پھر پانچواں مشیر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم میں استوار. یعنی وہ پھر سے جو ابلیس ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح تمہاری وجہ سے پوری یہ دنیا قائم ہے، اور تمہاری وجہ سے کس طرح اس میں جو ہے تم نے کس طرح سب لوگوں کو ایک طرف یا ایک جا کر کے رکھا ہوا ہے اپنے جو اس کے اندر، اپنے فتنے کے اندر. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ یہود فتنہ گر وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس جنوں سے تار تار. وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس یہودی فتنہ گر یعنی کارل مارکس سے یا روح مزدق. روح مزدق کون ہے؟ تو یہ ایک ایرانین فلسفی تھا جو زر، زمین اور دولت کی بات کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکویلٹی کے ساتھ جو ہیں وہ سب میں تقسیم ہونی چاہیے. ان چیزوں کی وہ بات کرتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ تم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کچھ بھی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ان سب کو آرام آرام سے ختم کر دیں گے. یعنی جو کیپٹلسٹ اور جو ورکر ہیں یہ ان سے تم لوگوں کو ڈرنے کی، جو کیپٹلسٹ ہیں ان سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر آگے جا کے کہتے ہیں، یعنی سمپلی جو پانچواں مشیر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس اپنے خوف کا اظہار کرتا ہے کہ یہ سوشلزم، کمیونزم، یعنی جو 1917 میں رشین ریولوشن آتی ہے یا پھر آگے جا کے جو دوسرے ریولوشن آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں کہیں غرق نہ کر دے، ہمارے جو کانسیپٹ ہیں ان کو ختم نہ کر دے. تو ابلیس کہتا ہے کہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے یہ تماشا دیکھو، آگے جا کے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو اقبال نے کائنڈ آف جو ہے ایک پریڈکشن بھی کی تھی کہ ورلڈ وار 2 جو ہے وہ آنے والا ہے، کیونکہ اس پوئم کے صرف چند سال بعد جو ہے وہ ورلڈ وار 2 ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو کنٹرول میں آسانی سے لا سکتا ہوں. اور جو یہ جو مسجد کے امام ہیں، یہ جو پولیٹیشنس ہیں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں ان کو ہر ایک کو اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہوں. پھر آگے جا کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو مسلمان کب ڈرا سکے. پھر وہ مسلمانوں کو کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتا ہے کہ وہ بھی تو ہیں جو ہیں وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ان میں ایسے بندے ہیں جن کے
ان کے اندر فکر ہے، وہ سب جو ہیں وہ کیئر کرتے ہیں اس بارے میں کہ اپنے لیے کیسے کمائیں، اپنی زندگی کو، اپنا پیٹ کیسے بھریں، ان کو ہماری اس بگ پکچر کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو ان سے تو ہم بالکل بھی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اسلام سے ہمیں ڈر ہے، لیکن جو مسلمان ہے اس کا تو نماز ہی بے قیام ہے، نہ وہ جو ہے وہ جو جب حج پہ جاتا ہے وہ اس کو پراپرلی اس چیز کو سمجھ کے جاتا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ اس چیز کو، وہ اس سیناری کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بہت ہی اور کاموں میں الجھا ہوا ہے، وہ عقیدے کے بحث میں الجھا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ جو فرقے ہیں ان کے بحث میں الجھا ہوا، اس کو ہمارے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدے کی منطق کے سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ اس میں وہ بہت ہی مزے کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو انسان کا نیچر ہے اس میں ہی ایکویلٹی نہیں ہے، تو یہ سوشلزم اور کمیونزم یا جو یہ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں انسان کبھی بھی اس پہ ریلائی نہیں کر سکتا۔ ان سینس وہ کہتا ہے کہ جب خدا انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو وہ ان میں ایکویلٹی پیدا نہیں کرتا، تو جو اکانومک سسٹم ہے اس میں بھی کبھی ایکویلٹی نہیں آ سکتی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بندہ ہے وہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے، جو کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، کوئی قابل ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی قابل، کوئی نالائق۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو نیچر کا حصہ ہے انیکوالٹی، اور یہ جب جو چیز نیچر کا حصہ ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا، تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جو اسلام ہے، مجھے سب سے زیادہ ڈر اس سے ہے، کیونکہ وہ دولت کو ہر آلودگی سے پاک کرتا ہے، کیونکہ وہ منعم جو ہے مالدار کو بتاتا ہے کہ تم دولت کو جمع نہیں کرو، تم لوگوں میں تقسیم کرو۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و علم کا انقلاب، بادشاہوں کہ نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہوں کو بھی اس طرح اسلام سبق سکھاتا ہے کہ جو زمین ہے یہ سب کچھ اللہ کی ہے، اور تم لوگ صرف اس کے کسٹوڈینس ہو۔ تو اس سے انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ مطلب خود کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے ان ساری تمام چیزوں کو کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر بھی مجھے یہ جو مسلمان ہے اس سے ڈر نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ جو اب بھی ہے وہ فلسفے کے علم الحیات میں جو ہے وہ بزی ہے، اس کو ان چیزوں کے بارے میں نہ پتہ ہے، اور وہ نہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ بول سکتا ہے، کیونکہ اس کے کوشچنس ابھی بھی یہی ہیں کہ ایٹریبیوٹ آف دا گاڈ آر گاڈ اور ادر دین دا گاڈ، یعنی جو خدا کی جو طاقت ہے وہ اس سے بڑی ہے یا پہلے ہے، یا قرآن کی جو لفظ ہیں وہ پہلے آئی تھی دنیا سے یا دنیا کے بعد آئی تھی۔ تو وہ ان چیزوں میں اب تک الجھا ہوا ہے، اس کو ابھی تک عقیدے سے جو عقیدے کے جو بیسک مسائل ہیں، جو سمپل فارمولا ہے توحید کا، وہ اس کو ہی نہیں سمجھ رہا، اور اس پہ ہی وہ بحث میں لگا ہوا ہے، تو وہ پریکٹیکلٹی کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو اسی چیز میں بزی رکھیں گے اور اپنا کام اسی طرح ہم چلاتے جائیں گے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ اسی طرح دنیا پہ قائم رہتی جائیں گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ لیک آف سبسٹنس اس میں ہے، وہ خانقاہی مزاج ہے ان کا کہ وہ قوالیوں کو سنتے ہیں، اور جو اسپریچویلٹی ہے اس کی دنیا میں مست مگن رہتے ہیں، ان کو نہ پریکٹیکلٹی کی طرف آنا ہے اور وہ نہ کبھی آئیں گے۔ اور اسی طرح وہ اپنے کلوزنگ ریمارکس دے دیتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیشہ آرام سے قائم رہے گی، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ نہ تو پریکٹیکلٹی کی طرف آ رہے ہیں اور نہ ان کا کوئی ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے، وہ صرف اسی چیز میں ہے کہ یعنی نماز بے قیام، نہ ان کی نمازیں صحیح ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جو خشوع و خضوع اس میں ہوتا ہے، جو نماز پڑھنے کے بعد جو ایکشن آپ نے کرنے ہوتے ہیں، ان اے سینس کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، وہ سب کچھ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن جو وہ ہے ان کا جو اصل ایسنس ہے وہ اس چیز کو بھول رہے ہیں۔ یہ تھی ہمارے پاس آج کے لیے ابلیس کے مجلس شورا کا شارٹ بریف جو سمری کہہ لیں۔ سو تھینک یو۔